ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے چاہتے ہیں کہ بڑوں کے پیر چھو سکتے ہیں پاؤں یا نہیں، جس طرح سے غیر مسلم چھوتے ہیں، تو سلام کرتے وقت جھک کے ان کے اگر پیر چھوئے جائیں تو شریعت میں کہ اس کی ممانعت ہے، یہ صورت جائز کی ہے۔ دیکھیں، کسی کے قدم کو چھونا کہ جیسے مثل کافر چھوتے ہیں اور اس کو تعظیم سمجھنا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسلام نے تعظیم کا جو طریقہ بتایا ہے وہ سلام بتایا ہے، دست بوسی بتائی ہے اور قدم بوسی بتائی ہے۔ لہٰذا کافروں سے مشابہت کرتے ہوئے سلام کی نیت سے بھی پیر نہیں چھو سکتے، بلکہ سلام کی نیت سے پیروں کو چھونا تو دور۔ در مختار کے اندر ہے کہ اگر کوئی سلام کرتے وقت اتنا جھکا کہ رکوع تک وہ شخص جھک گیا تو وہ سجدے کے حکم میں ہی ہے، یعنی وہ سجدہ کرنے والا مانا جائے گا۔ اسی طرح امام محمد بن محمد غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ سلام کرتے وقت جھکنا منع ہے، کہ یہ جھکنا مجوسیوں کا یعنی آگ کو پوجنے والوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا سلام کے وقت یعنی سلام کرتے وقت اتنا جھک جانا کہ جو بندہ رکوع تک پہنچ جائے تو یہ بھی منع ہے اور سجدے کے حکم میں، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو جب آپ قدم چھوئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو جھکنا اور زیادہ ہوگا، تو قدم چھونے کی جس طرح کافر لوگ چھوتے ہیں کوئی تعظیم بھی نہیں ہے اسلام میں، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ صرف سلام کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں، قدموں تک کو بھی چوم سکتے ہیں، مگر یہ کہ پیروں کو اس طرح جس طرح آشیرواد لینے کے لیے جھکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھکتے ہیں، اگر یہ جھکنا رکوع تک ہے تو یہ حرام ہے، یعنی جیسا کہ در مختار میں ہے کہ سجدہ ہی کے حکم میں ہے یہ، تو اس لیے اگر یہ رکوع تک جھکتا ہے سلام کرتے وقت تو یہ حرام ہے، اور اگر رکوع سے کم جھکتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تو سجدہ، سلام کرتے وقت رکوع تک جھکنا بھی یہ منع ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ بہار شریعت کے اندر ہے کہ بعض لوگ سلام کرتے وقت وہ جھک جاتے ہیں، یعنی وہ پہلے آپ نے بادشاہوں والا سلام دیکھا ہوگا کہ اگر راجہ مہاراجہ بادشاہ آتے ہیں تو ان کے جتنے غلام ہوتے ہیں وہ سلام اس طریقے سے جھک کے وہ کرتے ہیں کہ غلام حاضر ہے، سلام قبول کیجیے، اس طریقے سے جو ان کی فارمیلٹی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جھکنا، یا پھر جیسے بادشاہ کا گزر ہوتا ہے تو اس کی سینا کھڑی ہوتی ہے تو وہ جھک کے سلامی دیتی ہے کہ غلام حاضر ہیں، یا پھر کنیز حاضر ہے، سرکار حکم کیجیے، اس طریقے سے جتنے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ کچھ ہم ٹی وی وغیرہ سے بھی سیکھتے ہیں سلام کا طریقہ کہ اپنے بڑوں کا، بادشاہ کا کس طرح ادب کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بادشاہ بھی ہو اس کے آگے بھی رکوع تک جھکنا یا سلام کرنا، سلام کے لیے سجدہ کرنا، بلکہ سجدے کے سلام کی نیت سے اس کے آگے زمین کو چومنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ کافر نہیں ہوگا مگر یہ کہ گناہ کبیرہ ہے سلام کی نیت سے چوما۔ تو اس لیے قدم کو چھونا، سلام کرتے وقت جھک جانا اور قدم چومنا یہ کوئی طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے۔ دست بوسی کا حکم دیا ہے، قدم بوسی کا حکم دیا ہے اسلام نے، آپ وہ کر سکتے ہیں، خالی سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کر دیجئے، ہاتھوں کو چوم لیجئے، مگر یہ کہ جھکنا سلام میں، کیونکہ میں نے اس کو بیان فرما دیا کہ یہ منع ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی تعظیم اور ادب بھی نہیں ہے، تعظیم ادب اس چیز کو کہیں گے جو اللہ رسول نے سکھائی ہے، نہ کہ وہ کہ جو آپ نے غیر قوم سے سیکھی ہے۔ اسی لیے عافیت بھی اسی میں ہے کہ اپنے اسلامی طریقہ کار کو ہی اپنایا جائے، اپنے رسم و رواج کو ہی اپنایا جائے، سنتوں کو ہی عام کیا جائے، نہ کہ غیروں کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ پتھر میں حسن لالے پرن